اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ دخان کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مکی صورتیں جاری ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا مطالعہ جاری ہے۔ سورہ دخان مکی صورت، قیامت کا تذکرہ، مشرکین کے لیے وعیدیں یعنی ڈراووں کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی نقل ہوا ہے اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین یہاں بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات، والکتاب المبین، اس واضح کتاب قرآن حکیم کی قسم۔ اب یہ بار بار قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ایک بات ہم نے نوٹ کی تھی سورہ یاسین میں، وہاں کیا تھا؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب جہاں جہاں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، مقسم علیہ کیا ہے؟ کس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ کہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ برکت والی رات یہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جو لیلۃ القدر ہے اسی کو یہاں برکت والی رات کہا گیا۔ معاف کیجیے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر مستحکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ایسا حکم جو ہمارے پاس سے صادر ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ وہاں سورہ قدر میں کیا آتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، بڑے اہم فیصلے، وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب تمہارا بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب وہی اللہ ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اگلی آیات میں دو ترجمے ممکن ہیں، یا یوں کہیے دو تشریحات ممکن ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے دور سے یہ علمی انداز سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رائے، اسی کے مطابق ترجمہ اور تشریح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی مزید تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً کیا کہ مکے والوں پر بھی قحط آیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ کے رسول نے التجا کی تھی، اے اللہ یہ مانتے نہیں، ان پر یوسف علیہ السلام کے دور کے قحط کی طرح قحط کو مسلط کر دے۔ تو وہ قحط جب پڑا تو بھوک لگتی تھی، لوگوں کو ایسا سامنے نظر آتا تھا کہ دھواں ہی دھواں چھا گیا ہے، ایک بات، اور پھر اللہ نے اس کو دور بھی کیا، مگر یہ مانے نہیں اور نافرمانی پر اڑے رہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق ترجمہ اور تشریح۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا۔ یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اس وقت یہ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں، یعنی مان لیں گے اگر عذاب دور ہو جائے۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اب ان کو نصیحت کہاں فائدہ دے گی، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے، معاذ اللہ، یہ ان کی بد کلامی۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم عذاب کچھ عرصے تک ہٹا بھی دیں تو بے شک تم لوگ پھر وہی کرو گے جو پہلے کرتے رہے۔ یہ قحط کا دور ختم ہوا، پھر نافرمانی پر اڑے رہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی شدت سے پکڑیں گے۔ انا منتقمون، بے شک اس دن ہم انتقام لیں گے۔
عبداللہ بن مسعود کی رائے کے مطابق یہ بدر کی پکڑ ہے، پہلا عذاب کا کوڑا بدر میں برسا، 70 مشرک قتل ہوئے ابو جہل سمیت، اور 70 قید کیے گئے، یہ اس کی طرف اشارہ، یہ ایک رائے کے مطابق تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا انا منتقمون، بے شک ہم اس دن انتقام لیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، ان ادو الی عباد اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، وہ اللہ تعالی علی اللہ، اور یہ کہ اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ فرعون کی مخالفت کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نکتہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دشمنان دین ہو، دین دشمن ہو، مخالفتیں کرنے والے ہوں، ان کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ کا حکم ہوا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اے موسیٰ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، خشک ہو جائے گا راستہ، تم چلے جانا، پیچھے لوگ آئیں گے فرعون والے، وہ ہوں گے غرق۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ تمام لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، وہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وزروع ومقام کریم، اور کھیت اور عمدہ مقامات، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ یہ تو ہوا فرعون کے دور میں، یہ آج کے دور میں بھی ہے۔ امریکنس آئے، کتنے ہی فوجی ان کے بیچاروں کے ہلاک ہوئے نا افغانستان کے اندر، تو محلات چھوڑ کر آئے تھے، پیسہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، اور بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اور آج جو ہے وہ ٹرمپ پریشان ہے کہ ہمارا بڑا اسلحہ رہ گیا افغانستان میں، تو پاکستان واپس دلوائے ہمیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چھوڑ کر گئے بہت کچھ یہاں پر۔ بہرحال، اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغان بچوں نے پھر ان جہازوں کے جو بھی سٹرکچرز تھے ان پر جھولے باندھ کر جھولے بھی کھیل کر پوری دنیا کو دکھائیں۔ ریلیٹ کیا کریں۔ آج کے بھی طاقتوروں کو ان کے گھروں سے نکال کر بھی اللہ نے مروایا ہے، اور وہ بیچارے فرینڈلی فائر میں بھی ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور نفسیاتی مریض بھی ہوئے ہیں، اور کتنا کچھ چھوڑ کر گئے۔ ریلیٹ کیا کریں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں جن میں وہ مزے کر رہے تھے چھوڑنا پڑا، کرین ان پر روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ احادیث میں وضاحتیں ہیں، بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، آسمان کے جس دروازے یا حصے سے اس کا رزق اترتا ہے، آسمان کا وہ حصہ روتا ہے۔ جس جگہ وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز کی وہ جگہ روتی ہے کہ بندہ چلا گیا، لیکن ان ظالموں کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقین ہم نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی ذلت والے عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون کے ظلم سے، انه كان عاليا من المسرفين، بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے علم کے مطابق چن لیا تھا اس وقت کے جہان والوں پر، فضیلت دی تھی اللہ نے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانی عطا فرمائی جن میں واضح آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک وہ لوگ ضرور کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہ بس ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخرت کے منکرین کا بیان شروع ہو گیا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعَ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم؟ یہ تبع کی قوم ایک مراد ہے، یمن کی قوم سبا کی طرف اشارہ۔ والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر نہیں بنایا، یہ کائنات بامقصد بنائی گئی۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو صرف حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا کیا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک ان سب کے لیے فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. مستقل مکی صورتوں کے مضامین آتے رہے ہیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کل یعنی آخرت کے اعتبار سے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ، مگر یہ کہ جس پر اللہ رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں. طعام الاثیم، گناہگار کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا. استغفر اللہ. کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا اس مجرم کو پکڑو تو اسے گھسیٹ کر جہنم کے درمیان لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ، پھر اس کے سر پر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. من عذاب الحمیم، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر ڈالو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. ذق، کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا معزز بڑا مکرم تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، چکھ اپنے تکبر کا مزہ. استغفر اللہ. زقوم کا درخت ہم پڑھائیں، اس کے پھل شیاطین کے سروں کی طرح، اس کا رس، اس کا ایک ڈول دنیا میں بہایا جائے، ترمذی کی روایت، ساری دنیا میں بدبو ہو جائے. وجود میں کھولے گا جیسے کہ کھولتا ہوا تانبا. استغفر اللہ. اور کھولتا پانی سر پہ سے بہایا جائے گا. حشر کیا ہوگا بندے کا؟ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذق، چک اس کو. انک انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا عزت والا بڑا تکریم والا تھا. ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. اس کے برعکس اب نیک لوگوں کا بیان، اللہ ڈراتا بھی ہے اور رحمتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین امن و امن والے مقام میں ہوں گے. فی جنات و عیون، یعنی باغات و چشموں میں. یلمسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. آؤٹر گارمنٹ باریک ہوگا، انر گارمنٹ تھوڑا دبیس گاڑا ہوگا. آمنے سامنے ہوں گے، پیٹھ نہیں ہوگی. تخت ہوں گے شاہانہ اور ہلا گلا کھانا پینا چلے گا. دیکھیے آگے، کذالک اسی طرح ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے. ذکر پہلے بھی آیا حوروں کا، بعد میں بھی آئے گا. باقی جو لوگ الرجک ہیں، پتہ نہیں ان کو حوریں چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ جملہ کافی لوگوں نے ویسے نوٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، پھر کبھی بات کر لیں گے سورہ رحمان میں انشاءاللہ. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں منگوائیں گے ہر قسم کے میوے بڑے اطمینان کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت، وہ اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے. الا الموتۃ الاولی، سوائے دنیا میں پہلی موت کے. موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جنتی ہمیشہ جنت میں. ووقاہم عذاب الجحیم، اور وہ اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. فإنما یسرناہ بلسانک، بس اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان فرمایا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کئی پہلو ہیں، دو پہلو. ایک، جن کے سامنے قرآن اول نازل ہوا ان کی زبان عربی آسان. دو، حضور کی زبان سے جاری ہونے کے بعد حضور نے وضاحت فرمائی تو اور آسان. ایک اور پہلو، حضور کی زبان عربی بڑی رچ زبان ہے. اور کمال قرآن پاک کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے رہنمائی. ہائیسٹ انٹلیکچول لیول کا فلسفی بھی ہوگا، رہنمائی دے گا، اور بدو دیہاتی بھی ہوگا، رہنمائی دے گا. عربی بڑی رچ اور امیزنگ زبان ہے. بڑے گہرے مفاہیم چند الفاظ میں آ جاتے، ہر بندہ اپنے انٹلیکچول لیول کے مطابق اس سے اخذ کر سکتا ہے، انفر کر سکتا ہے، رہنمائی دے سکتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو آپ انتظار کیجئے، بے شک وہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں.